وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فلاں اسکالر جو ہے وہ بڑا قرآن پڑھتا ہے، تو فلاں جو ہے وہ بڑا حدیث پڑھتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا سمجھانا کمال ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنا سمجھانا یہ کمال ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید الفرقان الحمید جو ہے یہاں پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا اور وہ رب جس نے تم سے پہلے والوں کو تخلیق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہیں تقوی مل جائے، تتقون یہ متقی سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں روزوں کا مقصد بیان کیا گیا تو وہاں بھی یہی کہا گیا لعلکم تتقون۔ قرآن پاک کے سینے کے اندر جا بجا مقامات پر آپ کو یہ 2 4 8 10 صفحے چھوڑ کر یہ تتقون کا لفظ یہ لازمی آپ کو قرآن پاک کے اندر ملے گا۔ اب یہاں پر جو ہے مفسرین نے اور محدثین نے تقوی کی ایک جو بنیاد جو ہے وہ تقوی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی ہے کہ اصل جو تقوی کی جو روح ہے، وہ تقوی کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی فرما برداری میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کی ساری آلائشوں کو ختم کر دے، نفس کی ساری نجاستیں اس کے اندر سے ختم ہو جائیں، جھوٹ بولنے سے پاک ہو جائے، غیبت سے پاک ہو جائے، وعدہ خلافی سے پاک ہو جائے، بد نگاہی سے پاک ہو جائے، دیگر دھوکہ فراڈ اور یہ دیگر جو کام جو کر کے ہم پھر حج پہ بھی جاتے ہیں کہ کعبہ خود اس چکر میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں، کہ یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، یہ کوئی طواف نہیں۔ پورے رمضان میں امت مسلمہ کو 150 روپے والی کھجور 600 روپے کی بیچتے ہیں، ہاں جی 150 روپے کلو آٹا جو ہے وہ 200 روپے کلو 250 روپے کلو بکتا ہے۔ اچھا پھر آٹے کے ریٹ کم ہوں گے، چینی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے؟ چینی کے کم اس وجہ سے نہیں ہوں گے جن کی حکومت ہے ان کی چینی کی ملیں، آٹے کی اس وجہ سے کم ہوں گے کہ یہ غریب بیچارہ اگاتا ہے گندم۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ پورے رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، اور پورے رمضان میں غریبوں کو رج کے لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ناجائز منافع خوری ذخیرہ اندوزی پورے رمضان میں یہ سارا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے حج کا فارم جمع ہو جاتا ہے حاجی صاحب کا، ود فیملی جا رہے ہیں، ود فیملی حج پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کر کے جب وہ حج پہ جاتا ہے، ہم نے ایسے ایسے حاجی دیکھے الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے، میری ماں کی دعاؤں سے، میرے والد کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہر سال حج کراتا ہے الحمدللہ۔ اس سال بھی حج کرا دے، آپ دعا فرمائیے گا صاحب۔ حج پیسوں سے نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شاہ جی بڑا پیسے والا آدمی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں لجپالا دے لڑ لگیاں، یہ اصل مسئلہ وہ ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ رہنو نو چھوڑ دے نہیں۔ پیسوں سے نہیں ہوتا میرے بچوں، میرے دوستوں، حج پیسوں سے، حاجی صاحب پیسوں سے نہیں ہوتا، حج کملی والے کی نگاہوں کے صدقے میں ہوتا ہے، یا سیدہ پاک کی نگاہوں کے صدقے میں ہوتا ہے۔ میں گیا نا، میں سیدہ پاک کے روزے پہ جب پہلی دفعہ حاضر ہوا پہلے حج میں، تو میں نے ایسے جھولی پھیلا کر باہر کھڑے ہو کے میں نے ایسے جھولی پھیلا کر عرض کیا، میں نے کہا اما جان تہاڈی گل تہاڈے بابا ٹال دے نہیں نے، اپنی زبان میں کہا میری مادری زبان ہے تو پھر ایسی جگہ پر وہ چس کرتی ہے، تو میں نے کہا تہاڈی گل تہاڈے بابا ٹال دے نہیں نے، میں تہاڈے کولوں اور کچھ نہیں منگنا، میں ہر سال اتنے تہانوں سلام کرن واسطے آنا ہے۔ تو یہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، بس وہ اٹھی جھولی ان کے در پہ خالی نہیں جاتی، خدا کی قسم۔ میری سیدہ پاک کا در ایسا در ہے، مولوی غلط فہمی پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک سے کیا ملتا ہے۔ سیدہ پاک کا در ایسا در ہے کہ جو کائنات میں کہیں سے نہیں ملتا،
وہ میری اماں پاک سیدہ خاتون جنت کے در سے ملتا ہے. یہ بات کسی مولوی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس کو سمجھانے کے پابند نہیں ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہمارا اپنا ایک معیار ہے، ہماری اپنی ایک محبت ہے سیدہ پاک سے. اور خدا کی قسم یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. یاد رکھنا میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میں تمہیں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. یہ اللہ کی کتاب اٹھا کر کہہ رہا ہوں. شاید تم کہتے ہو کہ شاہ صاحب یہ کوئی جذباتی باتیں کرتے ہیں، اس کو پکڑ کر کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ایسے بھی کوئی عالم دین اس جگہ پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا. لیکن میں اس کتاب کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میری سیدہ پاک کا در وہ در ہے، جو کچھ بھی جھولی پھیلا کر مانگا ہے کبھی وہاں سے انکار نہیں کیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پاک پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات بتا دوں،